میرا نام راجہ نوید اعظم ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ نہ صرف ملتان کا بلکہ پورے جنوبی پنجاب کا وہ سب سے اہم ترین ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ لاء کالجز کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت ساری مشکلات ہیں اور 14,000 سے زائد طلباء کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی انتظامیہ کی مسلسل ہٹ درمی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے عرصہ دراز سے لاء کالجز کے بچوں کے امتحانات نہیں ہو سکے اور جو لاء کالجز کو سسپینڈ کیا گیا تھا ان لاء کالجز کے بچوں کے لیے اسٹڈی سینٹر BZU میں قائم کیے گئے تھے، ان میں باقاعدہ طور پہ سال گزرنے کے باوجود تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز نہیں ہو سکا۔ جن طلباء نے پرائیویٹ کالجز میں داخلہ لے رکھے تھے جو زیر تعلیم تھے ان تمام کا تمام مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بالکل مایوسی کا شکار ہیں۔ کئی دفعہ یونیورسٹی انتظامیہ سے وہ رابطہ کرنے کے باوجود کوئی مثبت جواب حاصل نہیں کر سکے۔ بے شمار پریشانی کا سامنا ہے، والدین ان کے پریشان ہیں، بچے پریشانی کا شکار ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں ان کو بالکل غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ انہیں کلیئر نہیں ہے کہ یونیورسٹی کیا پرائیویٹ کالجز کو چلنے دے گی، کیا ان بچوں کے ایگزام ہوں گے، کیا وہ بچے اپنی لاء کی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن اور غلط فہمی پائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس کے نتیجے میں یونیورسٹی انتظامیہ کے بڑے عہدوں پر فائز وائس چانسلر اور رجسٹرار محکمانہ کارروائی کا شکار ہوئے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز ہوا اور میٹر جو ہے وہ نیب کو بھیجا گیا۔ کچھ یونیورسٹی میں لاء کالجز کے کوٹا کے حوالے سے اور کچھ لاء کالجز کے اپنے مخصوص کوٹا سے زائد بچوں کو امتحان دلوانے کے حوالے سے مختلف قسم کی شکایات سامنے آنے کی صورت میں کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں یونیورسٹی انتظامیہ کے بہت سارے لوگوں کو محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو ابھی تک محکمانہ کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یونیورسٹی انتظامیہ بھی خوف و ہراس کا شکار ہے۔ وہ بھی کوئی ڈیفینیٹ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ بچوں کو کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہیں دے پا رہے اور کوئی پریس ریلیز، کوئی بچوں کو مطمئن کرنے کے حوالے سے کوئی آج تک انہوں نے میڈیا پر کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی، پراپر طریقے سے کوئی ایسا میکنزم نہیں دیا جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اطمینان کا سانس لے سکیں اور سمجھ سکیں کہ آیا کہ ان کے امتحانات کنڈکٹ ہوں گے اور یونیورسٹی کا اس بارے میں کیا منصوبہ ہے۔ کیا سپریم کورٹ نے کوئی ایسا حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے کہ پرائیویٹ کالجز کے طلباء کسی طور پر بھی امتحان میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے اور ان کے بچوں کا پرائیویٹ کالجز میں جو داخل بچے تھے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس بارے میں کوئی پراپر طریقے سے کوئی اسکیم بنا کے نظام کو آگے چلانا چاہیے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انتظامی مشینری حرکت میں نہیں آتی جب تک کہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا، بڑے لیول پہ کوئی پروٹیسٹ جاری نہیں ہوتا، کوئی جو ہے انتظامی مشینری ڈسٹرب نہیں ہو جاتی۔ تو جب لاء کے کالج کے اسٹوڈنٹ جو لاء کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے لاء کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے عدالتوں کی معاونت کرنی ہے، ان کا پرسان حال نہیں ہے تو پھر باقی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے نظام چلے گا، کس طرح سے معاملات ہوں گے۔ تو یونیورسٹی کی انتظامیہ سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بہت جلد اس مسئلے کو حل کر لیں گے اور بچوں کو کوئی خوشی کی نوید سنائیں گے، لیکن اس حوالے سے مکمل اضطراب ہے۔ بچے مسلسل پریشانی کا شکار ہیں، لاء کالجز کوئی مثبت جواب نہیں دے پا رہے کیونکہ انہیں خود کلیئر نہیں ہے کہ ان کی رجسٹریشن جو ہے یونیورسٹی کے ساتھ کنٹینیو رہے گی، ان کی ایفیلیشن کنٹینیو رہے گی یا نہیں رہے گی، وہ لاء کالجز کنٹینیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے BZU کو فوری طور پر کوئی جامعہ پالیسی ترتیب دے کر بچوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ جو بچے 14,000 سے زیادہ بچے ہیں ان کے مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ فوری طور پر جن بچوں کے امتحانات ڈیو ہیں ان کے امتحانات کا انعقاد کے حوالے سے فوری طور پر میٹنگ کالز کرنی چاہیے اور پرائورٹی بیسس پہ ان کو ریزالو کر کے ان کے امتحانات کا انعقاد یقینی بنانا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جبکہ سپریم کورٹ میں کوئی ایسا انجیکٹو آرڈر بھی نہیں ہے کہ لاء کالجز میں جو انرول بچے تھے ان کا کوئی امتحان کا انعقاد نہ کیا جائے، ان کے لیے کوئی لائحہ عمل نہ بنایا جائے۔ تو اگر ان تمام سینیریو کو دیکھا جائے کہ لاء کالجز کے حوالے سے اگر بد انتظامی ہوئی ہے تو وہ یونیورسٹی کے پارٹ پر ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوٹا سے زائد تجاوز لوگوں کے ایڈمیشنز کیے، ان کے پروسیس کیے، امتحانات میں بد انتظامی کی، تو ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا جائے اور کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا جائے اور ان کو
रहम व करम पर छोड़ दिया जाए। बहुत सारे बच्चे मायूस होकर लॉ के प्रोफेशन को छोड़कर जा चुके हैं, कुछ लोग मायूस होकर घर बैठ गए हैं, कुछ गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। इस मसले को बड़े फोरम पे उठाया जाना चाहिए कि BZU में ये क्यों ऐसा हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके साथ हमेशा प्राइवेट लॉ कॉलेजेस अटैच होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो तमाम के तमाम तलबा का बोझ सहार सके, इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस मदद में आते हैं। हाँ, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना, उसकी इंस्पेक्शन करना वो यूनिवर्सिटी का इख्तियार है और वो उसको इंश्योर करना चाहिए। मगर इसका कतन मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी के तलबा को मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाए। तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया से हम ये इस्तदा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस पर नोटिस ले और फौरी तौर पर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए प्रेस रिलीज जारी करे और मीडिया पर बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी का जो स्पोक्समैन है वो बताए और ये क्योस से बच्चों को निकाले और उस बारे में क्लैरिफिकेशन करे कि कब तक इन बच्चों का इम्तिहान का इनकाद मुमकिन होगा और ये क्यों इसमें ताखीर हो रही है और क्यों तमाम के तमाम कॉलेजेस के बच्चों को ये मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं। अब जो स्टडी सेंटर बनाए गए हैं उसमें तालीमी सरगर्मी का आगाज क्यों नहीं हो सका और जो बच्चे वहां पे यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पे लॉ कॉलेजेस की तरफ से रजिस्टर्ड हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से यूनिवर्सिटी ने क्या पॉलिसी बनाई है। इसी तरीके से जो लोग 2 साल से 3 साल से इम्तिहानात नहीं दे सके यूनिवर्सिटी के जो है वो नाअहली की वजह से, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इसके ऊपर अपना नुक्ता नजर पेश करे ताकि तलबा में जो अभाम है वो खत्म हो। ताहम अगर एक रीजनेबल पीरियड में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ऐसा नहीं करती तो मेरी तलबा से रिक्वेस्ट होगी कि वो बिला ताखीर हमारे दफ्तर से रजू कर सकते हैं। हम हर किस्म की लीगल फ्री एड जो है उनको प्रोवाइड करने को तैयार हैं। हम तमाम के तमाम बच्चों के केसेस हाई कोर्ट में दायर करने को तैयार हैं और उनसे किसी किस्म की कोई फीस या मुआवजा नहीं लिया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके, यूनिवर्सिटी को रियलाइज कराया जा सके कि ये तालीम सबसे अहम सतून है और लॉ कॉलेजेस को महफूज बनाना और लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट को महफूज बनाना उनकी जिम्मेदारी है। तो इस हवाले से आला अदालतों से भी गुजारिश है कि वो भी इस मामले का नोटिस लें। कुछ अदालतों में केस ज़ेरे समाअत भी हैं तो प्रायोरिटी बेसिस पर उनको सुना जाए ताकि ये जो मसला है इसको फौरन हल किया जा सके। दूसरा, हम गुजारिश करते हैं कि जो भी पंजाब की मशीनरी है, खास तौर पर न्यू चीफ मिनिस्टर BZU के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं, वो इस मामले पर भी नोटिस लें और फौरी तौर पर 14,000 से ज़्यादा तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इक़दाम करें और यूनिवर्सिटी को मुनासिब किस्म के अहकाम जारी किए जाएं कि फौरी तौर पर मुनासिब हिकमत अमली तरतीब दे और मुस्तकबिल में बच्चों के इम्तिहानात का इनेकाद यकीनी बनाए। थैंक यू वेरी मच।